ایک آدمی ایک سید لڑکا جس کے دل میں امیر معاویہ کا بغض تھا. جیسے کہیں ہمارے دوست ہے سنت کلاتی ہے سنت جماعت ہیں اور امیر معاویہ کا بغض رکھتے ہیں, صرف چاول کھانے جاتے ہیں ان کی سنتی بغض تھا. حضرت امام ربانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے, امام مالک کا قول, امام مالک فرماتے ہیں کہ جو امیر معاویہ کا توہین کرے اسے وہی سزا دی جائے جو ابو بکر کی توہین کرنے والے کو دی جاتی ہے. یہ قول مکتوبات میں درج ہے, میں نے پڑھا ہے, اس کا میں نے صفحہ بھی لکھا ہے. وہ مکتوبات پڑھ رہا تھا, وہ سید لڑکا جب یہاں پہنچا نا کہ امیر معاویہ کو جو برا کہے اس کے وہی سزا ملے گی جتنے کوڑے حضرت ابو بکر کے توہین کرنے والے کو لگائے جاتے ہیں, اس مکتوبات زمین پر پھینک دیا کیونکہ امیر معاویہ کو غصہ. جب وہ سویا تو خواب میں حضرت مجدد صاحب تشریف لے آئے, اسے کان سے پکڑا, کہا اٹھے اس مجھے مولا علی کے پاس لے جاؤ, اس سے فیصلہ کراتے ہیں. وہ خود لکھتا ہے, وہ شیعہ لڑکا جس کے دل میں وہ بچتا ہے, یہ اس کا اپنا بیان ہے کہ مجھے پکڑ کر کان سے خواب میں وہ لے گئے ایک باغ میں, وہاں ایک خوبصورت کمرہ تھا, مجھے باہر بٹھا دیا, آپ اندر کمرے میں گئے. میں نے دیکھا کہ وہاں ایک اور خوبصورت بزرگ بیٹھی ہے. جاتے ہی شیخ احمد سرحدی نے ان سے مصافحہ کیا, ان سے ملے, بیٹھ گئے, پھر گفتگو کرنے لگے آپس میں مولا علی اور شیخ احمد سرحدی, اور میری طرف اشارہ کرتے رہے. جب گفتگو ختم ہوئی مولا علی نے فرمایا اسے اندر بلاؤ. لڑکے کو بلایا گیا, اندر اندر. اسے فرمایا مولا علی نے, او منڈے یہ لڑائی امیر معاویہ کی میری تھی, تجھے کیا دخل دینے کی ضرورت ہے؟ ہماری لڑائی تھی, ہمارے شروع ہو گئی, تو کیا لگتا ہے کہ ہماری باتوں میں دخل دے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ کی باتوں میں دخل نہ دو. لڑائی ہو رہی تھی اور قرآن پاک سورۃ رات میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر تو مومن لڑ پڑے رہتے رہتے مومن ہی کافر تو نہیں ہو جاتا, دونوں مسلمان رہتی ہیں, کافر تو نہیں ہو جاتا, ان میں سلوک کرنا. پھر سے ہماری شروع ہو گئی اور امام حسن اور حسین نے سلوک کر لی, اور جس سے امام حسن اور حسین سلوک کریں ہم اس سے سلوک نہیں کریں, ہم سلوک کریں گے. جس سے امام حسین لڑے ہم اس سے لڑیں گے. یزید کے ساتھ امام حسین لڑائے, سلوک نہیں کی, ہمارے یزید کے ساتھ کوئی سلوک نہیں. اور امیر معاویہ کی بیعت بھی امام حسین نے کی ہے, امام حسن نے کی ہے, امام حسن نے سلوک کی ہے, خلافت کا تاج ان کے سر پر رکھا ہے, ان کی بیعت کی ہے. جب بیٹوں نے سلوک کر لی ہے اور 20 سال حضرت امام حسین زندہ رہے امیر معاویہ کے دور میں, کبھی اعتراض نہیں کیا, اور 6 لاکھ سلامہ درہم آتے رہے ہیں, ان کا وہ قبول کرتے رہے ہیں. تو تمہیں کیا دخل ہے؟ جب ان کے بیٹے مولا علی کے بیٹے وہ سلوک بھی کر چکی ہے, ان کا ہدیہ بھی قبول کرتے رہے ہیں, زبان پر کبھی شکایت بھی نہیں کری. اب ہماری لوگ یہ میری تو میرے بھائی کی ایک ہی جب سے شیطان آتا ہے, وہ باتیں کرتا ہے میرے بیٹوں کو لڑانے کے لیے. یہ تمہارے باپ کے ساتھ اس نے کیا تھا, تمہارے باپ کے ساتھ جس لڑائی کی تھی, تو وہ کہیں گے وہ ظالم تو شیطان ہے, ہماری تو سلو ہو چکی ہے. تو وہ یہ پھر کہتا ہے. تو آج میں نے فرمایا مولا علی نے, تو وہ لکھتا ہے لڑکا, یہ درج ہے کہ میرے دل میں ابھی تک نہ وہ نکلا نہیں ہے. مولا نے فرمایا سے مارو تھپڑ. خواب میں ہی امام ربانی نے سے مارا تھپڑ زور سے. وہ کہتا ہے میرے دل سے بغض نکل گیا, امیر معاویہ کا بغض نکل گیا دل سے. تو آپ نے کیا لکھا اس لڑائی کے متعلق؟ یہ سر بہانے کو لے کر گھر کی لڑائی تو ہماری سوانی مارتی ہے, سوانی لڑتی ہے, یہ لڑائی گالی تو ختم نہیں ہوتی. ذاتی کوٹ کر لی تو شتینہ نے جب پھر اونتے فیصلے آگے کرتا ہے, باقی پیٹا کھولے انہیں لے کے دے ہوئے باقی پیٹا, کبھی یہ ایک لڑائی شروع کر دیتا ہے, کبھی یوں کر دیتا ہے. اور میں سردارہ کی گلہ میں نہ آیا کر, اپنا ایمان برباد نہ کر,
انہوں نے گلوں میں نہ آیا کر. میرے آقا نے فرما دیتا کہ میرے صحابہ دیا باتیں انہوں دیا گلوں میں تمہیں دخل دینے کی ضرورت نہیں.